کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک چھوٹے سے خیمے میں رہنے والا قبیلہ ایک دن 3 بر اعظموں پر حکومت کرے گا؟ یہ کہانی ہے ایک خواب کی، ایک ایمان کی، اور ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا عثمان ون۔ وقت تھا 13ویں صدی کا۔ مسلمان دنیا ایک عجیب بے چینی کا شکار تھی۔ سیلجوک ایمپائر کمزور ہو چکی تھی۔ منگول حملے تباہی مچا رہے تھے۔ اناتولیا کی زمین پر چھوٹی چھوٹی ترک ریاستیں، جنہیں بیلکس کہا جاتا تھا، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ ہر طرف غیر یقینی صورتحال تھی۔ ہر سردار خود کو بچانے میں مصروف تھا۔ لیکن انہی حالات میں تقدیر ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ یہ قبیلہ تھا کائی، سرد زمینوں سے ہجرت کرتا ہوا، مشکلوں سے لڑتا ہوا، اپنے ایمان کو تھامے ہوئے۔ ان کے سردار تھے ارطغرل غالی۔ لیکن ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ان کے بیٹے سے، ایک نوجوان، خاموش، گہری آنکھوں والا، جس کے دل میں صرف زمین فتح کرنے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ انصاف قائم کرنے کا خواب تھا۔ اس کا نام تھا عثمان۔ روایت ہے، ایک رات عثمان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ ادبالی کے سینے سے ایک چاند نکل کر ان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر ان کے جسم سے ایک عظیم درخت اگا، جس کی شاخیں 3 بر اعظموں پر پھیل گئیں۔ یہ خواب محض خواب نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا۔ شیخ ادبالی نے کہا، اے عثمان، تمہاری نسل ایک عظیم سلطنت قائم کرے گی۔ کیا واقعی ایک چھوٹا سا قبیلہ، ایک عظیم سلطنت؟ وقت اس سوال کا جواب دینے والا تھا۔ 1299 یہ وہ سال تھا جب عثمان نے پریکٹیکلی اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ ان کے سامنے ایک بڑی طاقت موجود تھی، بیزنٹائن ایمپائر۔ لیکن بیزنٹائن سلطنت اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ عثمان نے سرحدی علاقوں پر حملے شروع کیے۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں تھی، یہ جنگ نظریے کی تھی، یہ جنگ بقا کی تھی۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اگلی صف میں ہوتے۔ ان کی قیادت میں اخلاص تھا اور ان کے الفاظ میں یقین۔ لوگ ان کے ساتھ اس لیے جڑتے گئے کیونکہ وہ صرف حکمران نہیں، بلکہ ایک عادل رہنما تھے۔ جب عثمان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ تحریک ختم ہو جائے، لیکن تاریخ کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کے بیٹے اور خان غازی نے ذمہ داری سنبھالی، برسا فتح ہوا، اور یہی شہر پہلی باقاعدہ دارالحکومت بنا۔ اب یہ صرف ایک قبیلہ نہیں رہا تھا، یہ ایک ریاست بن چکی تھی۔ فوج منظم کی گئی، انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا، قانون مرتب کیے گئے۔ یہ طاقت تلوار سے زیادہ نظم و ضبط کی وجہ سے بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ عثمانی فوج نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ بلقان کے علاقے ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے محسوس کیا کہ ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، ایک ایسی طاقت جو صرف جنگ نہیں جانتی، بلکہ انتظام، تجارت اور رواداری بھی جانتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، لیکن عثمان کا خواب زندہ رہا۔ 1453 میں جب محمد II نے قسطنطنیہ فتح کیا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ درخت جس کا خواب عثمان نے دیکھا تھا، اب حقیقت بن چکا تھا۔ اوٹومن ایمپائر اب 3 بر اعظموں پر پھیل چکی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سلطنتیں صرف تلوار سے بنتی ہیں، یا خواب، ایمان اور انصاف سے؟ عثمان نے ایک چھوٹا سا بیج بویا تھا۔ وہ بیج ایمان کا تھا، یقین کا تھا، اور مقصد کا تھا، اور وہ بیج ایک عظیم درخت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ایک خاموش خیمے میں جنم لیتا ہے، ایک خواب سے، ایک شخص سے، اور ایک یقین سے۔ یہ تھی کہانی
सल्तनत ओस्मानिया के आगाज की।